قرآن کی ایک آیت پیش کرتا ہوں اور اس کا ترجمہ۔ اور یہ مجھے یقین ہے کہ آپ میری گفتگو بڑی توجہ سے سنتے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ کا کہ آپ بڑے غور سے سنتے ہیں۔ یہ جو میں درمیان میں کبھی کہہ دیتا ہوں کہ آپ سن رہے ہیں یا نہیں، یہ میں اپنے ذرا سانس لینے کے لیے کہہ دیتا ہوں، ورنہ مجھے پتہ ہے کہ آپ بڑے غور سے سنتے ہیں میری بات۔ صاحبان، اللہ نے کلام مجید میں یہ فرمایا ہے، قرآن میں اللہ کا یہ ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ اللہ امر کرتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے اپنے بندوں کو، یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ اپنے معاملات میں عدل سے کام لیں۔ سنا آپ نے؟ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ اپنے معاملات میں وہ عدل سے کام لیں۔ غور کے ساتھ بات سنتے چلے جائیں اور پھر اس کے ذریعے سے سنیں تو آپ کو انشاءاللہ ایک پردیس کی گفتگو ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ تم اپنے معاملات میں، اپنے روزمرہ کے کاموں میں، اپنے تعلقات میں جو تمہارے ہیں، عدل سے کام لو۔ یہ اللہ کا فرمان۔ عدل کا ترجمہ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ ترجمے سے جو سنی آئے گا وہ سمجھانا پڑے گا کہ عدل کیا ہے۔ عام طور پر عدل کے معنی انصاف کیے جاتے ہیں۔ تم صاحبان میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ عدل کے معنی عام طور پر یہ کہے جاتے انصاف۔ عدل سے کام لو یعنی انصاف سے کام لو، یہی مطلب ہوا نا۔ میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یاد رکھیں آپ، یہ علم لغت کا فیصلہ ہے کہ ایک زبان کے دو لفظ کبھی ہم مانا نہیں ہوتی، یہ طے شدہ بات۔ انصاف بھی عربی کا لفظ ہے، عدل بھی عربی کا لفظ ہے، دونوں ہم مانا کبھی ہو سکتے ہی نہیں۔ انصاف کے کچھ اور معنی ہیں، عدل کے کچھ اور معنی ہیں۔ کیونکہ ہمیں کوئی لفظ نہیں ملتا اس لیے ہم مجبوراً عدل کی جگہ انصاف کہہ لیتے ہیں، ورنہ انصاف چیز اور ہے، عدل چیز اور ہے۔ توجہ ہے نا صاحب؟ انصاف کا لفظ بنا ہے نصف سے، نون دے نصف، نصف کے معنی ہے آدھا، انصاف کے معنی ہے کسی شے کو برابر آدھا آدھا بانٹ دینا، اسے انصاف کہتے ہیں۔ انصاف کے معنی آ گئے ذہن سے آپ، یہ شے سے انصاف سے بانٹو، کیا مطلب؟ برابر کو حصوں میں بانٹو، اسے انصاف کہتے ہیں۔ خوب توجہ ہے نا؟ مگر عدل اور شے ہے، انصاف کے معنی دو حصوں میں برابر بانٹنا، مگر عدل بالکل الگ ہے۔ اب میں عدل کے متعلق ایک بات آپ سے کہوں کہ مسلمانوں کو یہ اجازت ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادی کر سکتے ہیں، ہے نا اجازت؟ ہے۔ اور ہمارے پاکستان میں آئینی قانون بنا ہے، اس پر کچھ پابندی لگائی ہے انہوں نے، یہ ایک سے زیادہ شادی کرنے پر۔ باہر نہ اس کا ذکر یہاں نہیں کرنا، اسے لمبی قصے ہیں۔ تو ایک سے زیادہ شادی ایک مسلمان کر سکتا ہے، مگر شرط کیا ہے؟ عدل۔ انصاف شرط نہیں، عدل شرط۔ دو بیوی اگر ہوں تو حکم یہ ہے کہ تم عدل سے کام کرو، انصاف سے نہیں۔ یاد رکھو، اگر
انصاف ہوتا تو ایک بیوی بیمار ہے اسے دوا پلائی تو آج بھی اچھی بیوی کو پلانا پڑتا اگر انصاف ہوتا. انصاف شرط نہیں ہے، عدل شرط ہے. ایک بیوی کی کسی حرکت پہ آپ ناراض ہوئے تو اتنا ہی بالکل دوسری پہ ناراض ہونا پڑتا اگر انصاف شرط ہوتا. ایک بیوی اپنے باپ کے گھر گئی ہے دوسری کو بھی اپنے دل کے لیے بھیجنا پڑتا اگر انصاف ہوتا. اور اگر ایک کہیں مر گئی ہے تو دوسری کا گلا گھونٹنا پڑتا اگر انصاف شرط ہوتا. انصاف شرط نہیں ہے، عدل شرط ہے. عدل چیز اور ہے، انصاف چیز اور. یہ ہماری عدالتیں عدلیہ کہلاتی ہیں، انصافیہ نہیں کہلاتی. انصاف اور شے ہے، عدل اور شے. تو عدل کی لمبی چوڑی تشریح ہے لکھا. اور جہاں تک جاہد عالمی کے مطالعے کا تعلق ہے کم سے کم 5-4 ہزار صفحے کی کتابیں تو میں نے نظر سے گزر چکی ہیں جو عدل کی تشریح میں لکھی گئی. ہر ایک نے اپنے اپنے عقل کے خیال کے مطابق میں نے سب کا خلاصہ نکال کے اردو زبان میں ایک لفظ تیار کیا ہے عدل کے کیا معنی ہے. توجہ سجائے نہیں. عدل کے معنی صرف یہ ہے کہ دیکھو جس سے بھی تمہارا واسطہ پڑے اس کے ساتھ وہی سلوک کرو جو کرنا چاہیے. زیادہ ہے ہر شخص اور ہر چیز کے ساتھ وہی سلوک کرو جو کرنا چاہیے. اسے کہتے ہیں عدل. اردو زبان میں جہاں چاہیے آ گیا عدل. توجہ ہے نا شاید. یاد رکھو جہاں عدل کے خلاف بات ہوگی وہاں حسن بھی ضائع ہو جائے گا، وہاں خوبی بھی جاتی رہے گی، وہاں انسانیت بھی ختم ہو جائے گی، وہاں شرافت بھی ختم ہو جائے گی. ہر شے وہیں ہو جہاں ہونا چاہیے، ہر شے سے وہی سلوک ہو جو کرنا چاہیے. اسے عدل کہتے ہیں. آنکھ آپ کی جگہ ہو، ناک ناک کی جگہ ہو، ہونٹ ہونٹوں کی جگہ ہو. اگر میں لاہور میں یا جہاں کسی ہسپتال میں داخل ہو کر ذرا غور سے سننا بھائی اپنی ناک یہاں سے کٹا کر ڈاکٹر سے اور یہاں لگوا لوں، ایسا ہو سکتا ہے نہیں؟ آج کل سرجری نے ترقی کر لی، ہو سکتا ہے نہیں؟ اور ناک یہاں لگا کے مجلس میں آؤں سب ہنس رہے ہیں یہاں سے وہاں. ہنستے کیوں ہو؟ اشارہ کر رہے ہیں میری حضرت تم ہنستے ہو، تمہیں کیا حق ہے میری ناک پہ ہنسنے کا؟ ناراض ہو رہا ہوں. تم کیوں ہنستے ہو میری ناک پر؟ سن رہے ہیں نا بھائی؟ ہنسو گے نہیں ہنسو گے ناک نہ لگ جائے. اور میں ناراض ہو رہا ہوں تم ناراض ہنستے کیوں ہو؟ تو آپ یہ کہیں گے یا نہیں کہ قبلہ ہم آپ کی ناک پہ نہیں ہنستے. ناک سبحان اللہ ہم مذاق اس بات کا اڑاتے ہیں کہ ناک وہاں کیوں بیٹھ گئی جہاں اس کی جگہ نہیں تھی. اگر اپنی جگہ ہوتی تو کوئی کچھ نہ کہنا، اس لیے مذاق نہیں کرنا تھا. ناک وہاں کیوں ہے جہاں اسے ہونا نہیں چاہیے. اس بات کا مذاق ہے، اس بات کو برا کہا جا رہا ہے. اب لاکھ میں صفائی پیش کروں کہ میں نے اپنے محلے والوں سے مشورہ لے کر یہ کام کیا تھا. سارے علاقے سے رائے لے لی. ان تمام باتوں کے باوجود ناک کو برا کہا جائے گا وہاں کیوں ہے جہاں اسے ہونا نہیں چاہیے. یہ عدل کے خلاف بات ہو گئی اس لیے برا ہو گیا. توجہ ہے نا شاید اور ہے نا میری بات سے بزرگوں. میرے محترم بھائیوں کیا بتاؤں میں، بازار سے میں نے جوتا خریدا 200 روپے میں آیا. بڑا گھٹیا تھا مگر قیمت اس کی لگی 200. پھر میں نے کہا ٹوپی بھی خرید لی. کپڑے کی ٹوپی جیسے ہم پہنتے ہیں ہندوستانی وہ آئی 5 روپے میں. مولوی آدمی تھا دل میں سوچا ٹوپی غریب ہے 5 روپے میں آئی ہے، جوتا امیر ہے 200 روپے میں آیا ہے. میں نے کیا کیا، ٹوپی کو غریب سمجھ کے جوتے کو امیر سمجھ کے ٹوپی پیروں میں رکھ لی، جوتا دل میں رکھ لیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے
کیوں؟ شے وہاں کیوں ہے جہاں ہونا نہیں چاہیے؟ عدل کے خلاف ہو. اللہ کہتا ہے ہر معاملے میں عدل کرو، ہر شے وہی ہو جہاں اسے ہونا چاہیے. بہت مثالیں ہیں. کہاں تک آپ سے کا دماغ خراب کروں میں؟ ممبر پہ بیٹھ گیا پڑھنے کے لیے، بیٹھ گیا. خدا شاہد ہے میں خود نہیں بیٹھا، زبردستی بیٹھ گیا. تو محترم بھائیوں، پڑھتے پڑھتے بھائی ذرا پانی چاہیے ذرا پینے کو. فوراً ایک صاحب اٹھے اور مٹی کے گلاس میں پانی لائے. تازہ بنا ہوا مٹی کا گلاس، پانی میں خوشبو آ رہی مٹی کی، بہت ہی اعلیٰ درجے کا لائے. صحیح ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھا. میں کہا بھائی ذرا اگالدان بھی چاہیے، چاندی کا اگالدان، سفید بالکل نیا بھی لا کے دیا. اب میں نے کیا سوچا کہ گلاس ہے مٹی کا، اگالدان ہے چاندی کا. میں نے کیا کیا، اسے اگالدان میں پانی ڈال کے پی لیا، گلاس میں ڈوب دیا. اب کتنا مجمع بیٹھا، سب نے مذاق اڑایا.